المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال إمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف: إن لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہماری مجلس کی آج تیسری کڑی ہے اور بہت ہی مختصر میں جو 2 دن چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ریویو کر لی جائے تاکہ تیسرے دن جو ہے اس کا اتصال ہمارے ذہن میں تازہ رہے. سب سے پہلے ہم نے پہلے دن یہ گفتگو کی تھی کہ انسان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. ایک اپنے نفس کی طرف یعنی اسپریچویلٹی اپنی ڈیولپ کرے، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے. دوسری اس کی یہ ہے کہ جس سماج میں وہ رہتا ہے اس سماج میں اس کی کچھ سماجی ذمہ داری ہے جس کو وہ ادا کرے. تیسری یہ ہے کہ وہ اپنے لیے حلال رزق کمائے، اپنی زندگی میں مضبوط بنے، اپنے گھر والوں کا خیال کرے. یہ 3 ذمہ داریاں ہیں، تینوں ملا کے ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2 کرے اور 1 چھوڑ دے تو وہ مومن ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام میں تینوں ذمہ داریاں، مکمل دین تبھی ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے آگے جا کے دیکھا کہ ہماری ذمہ داری جو ہے صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ دوسری قوموں کے لیے بھی ہے، خصوصاً مستضعف اور جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے. پھر ہم آگے بڑھے تو ہم نے کل کی مجلس میں یہ دیکھا کہ ہمیں زندگی میں رول ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے، اسوہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسوہ کے لیے، رول ماڈل کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی تاریخ سے، ان کی ہسٹری سے ہمیں کچھ اصول لینے ہوتے ہیں جسے ہم سیرت کہتے ہیں، تاکہ ان اصولوں کے مطابق جو ہے ہم ان کو اپنی زندگی میں ان اصولوں کو پیادہ کر سکیں، اس کو جاری کر سکیں. تو ہم نے کل یہ دیکھا کہ تاریخ کچھ اور ہوتی ہے، ہسٹری کچھ اور ہے، سیرت کچھ اور ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تاریخ اور سیرت ایک ہی ہے. تاریخ میں واقعات بیان ہوتے ہیں، سیرت میں ان واقعات کے بیسس پہ آپ کو جو ہے اصول کو نکالنا ہوتا ہے. ان اصولوں کی بنیاد پہ آپ اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. آپ کے لیے وہ اصول جو ہیں وہ فائدہ مند ہوتے ہیں. پھر کل ہم نے الگ الگ گفتگو کی تھی، لیکن خلاصتاً بات یہ تھی کہ 2 اصول اس وقت دنیا میں یا ہمارے ملک میں ہمارے سامنے ہیں. ایک اصول نبی کا اصول تھا. نبی کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ جسے اصل ملغہ کہتے ہیں، یعنی دھوکے کا قبول نہ کرنا. نبی نے کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ دیا، بارہا ان کو موقع ملے کہ وہ دھوکہ دے سکتے تھے، اسلام میں لوگوں کی تعداد اور کثرت بڑھا سکتے تھے، مولا کائنات کو، امام حسین کو، حضرت مسلم کو کوفہ میں، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، دھوکہ دے کے دین کو نہیں پھیلایا. جبکہ آج دنیا میں ہمارے سامنے، ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہاں پر دوسرے کو دھوکہ دینا، مکر کرنا، چیٹنگ کرنا، کسی کو بیوقوف بنانا، اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے یہ آدمی بہت انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ اس نے دوسروں کو بیوقوف بنا دیا، دوسروں کو دھوکہ دے دیا. تو نظریات میں 2 اصول ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک اصول وہ ہے جو نبی کا اصول ہے، دین کا اصول ہے، اور اس کے سامنے ایک دوسرا اصول ہم نے دیکھا. اس کے سلسلے میں کل تفصیل سے گفتگو ہوئی. آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو آج کی گفتگو ہے ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، کیونکہ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ ہم جب سیرت کو سمجھ گئے، سیرت نبی کو سمجھے، سیرت نبی کی امپورٹنس کو سمجھے، تو اب سیرت وہی یعنی راہ و روش حضرت زہرا کی ہمیں پہچاننا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں سیرت حضرت زہرا تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی میں، پوری زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ اصول، کچھ رولز ہیں
جو فاؤنڈیشن ہیں جو ان کی زندگی پر حاکم ہیں، وہ رولز کیا ہیں، وہ لاز کیا ہیں، وہ اصول کیا ہیں، وہ فاؤنڈیشن کیا ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سے ایک جو ہے آپ کے سامنے آج ذکر کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آئیں ہم سب سے پہلے اصول کی بحث شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اب وہ تاریخ میں ہمیں نہیں بیان کرنا کون ہے کیا تھا، لیکن کوئی آتا ہے حضرت زہرا سے ایک سوال کرتا ہے، اور وہ حضرت زہرا سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم بتاؤ، آپ بتائیں کہ نبی جب اس دنیا سے گزرے، اب وہ چلے گئے ہیں، کوئی ایسی حدیث ہے جو قیمتی ہے جو نبی نے آپ تک بتائی اور آپ ہمیں بتائیں گے؟ تو بی بی نے کہا کیوں نہیں۔ بی بی نے اس قیمتی حدیث کو بی بی نے وہاں پر پیش کیا، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں لیس من المؤمنین من لم یأمن جارہ بوائقہ۔ بی بی کہتی ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا جو جس کا پڑوسی جو ہے یہ جو اپنے پڑوسی کو اذیت کرے۔ یعنی بیبیاں کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کون؟ جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت کرتا ہے۔ پڑوسیوں کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اصحاب جو ہیں وہ ہمیشہ کنسرنڈ رہتے تھے کہ نبی پڑوسیوں کی اتنی اہمیت کو بتاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی پڑوسیوں کو ارث میں بھی ان کا حصہ قرار دے دیں، یعنی پڑوسیوں کی اتنی اہمیت نبی بتاتے تھے۔ لیکن ہمارا رشتہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ ایک اور چیز اسی کے اندر ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں پر جو ہے اذیت نہیں کرتا، اور ایمان رکھتا ہے تو اس کے پڑوسی اس سے امان میں رہتے ہیں۔ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس حدیث میں۔ اس کے بعد تیسری چیز بی بی بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَسْكُتْ۔ بی بی کہتی ہیں کہ نبی نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں اس حصے کی طرف، نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ انسان اپنی زبان جب بھی کھولتا ہے یا تو وہ کسی کے لیے خیر بولتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی خیر اور اچھی بات نہیں ہے تو وہ خاموش رہتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جب زبان کھولیں کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ 20 ایسے گناہان کبیرہ ہیں جو زبان سے ریلیٹڈ ہیں۔ علماء کہتے ہیں جرم صغیر و جرم کبیر، چھوٹی سی زبان ہے لیکن یہی زبان جو ہے انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے نبی کے پاس، نبی سے کہتا ہے کچھ نصیحت کرو، نبی کہتے ہیں اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ پھر کہتا ہے کہ کچھ اور نصیحت کرو، نبی 4 بار کہتے ہیں اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ پھر جب پوچھتا ہے تو نبی کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ یہی زبان ہے جو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیل دے گی۔ ہماری زندگی میں جب ہم چینج لانا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں چینج لا سکتی ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ اس سے ہی شروع کریں کہ آپ جو ہیں ایک دن عہد کریں کہ زبان سے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں بولوں گا جو کسی کو اذیت پہنچاتی ہو۔ ایک دن کوشش کریں، اگر آپ نے ایک دن یہ کر لیا تو آپ خدا سے بہت نزدیک ہوں گے۔
اسی طریقے سے اگر ایک ایک دن کر کے اگر 40 دن اگر آپ نے اس کام کو انجام دے دیا تو آپ یہ یقین جان لیں کہ معنویت اور اسپریچویلٹی کے مرحلوں پر آپ ایک قدم آگے بڑھ گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 20 سے زیادہ گناہ نے کبیرہ پہ. غیبت، ہم غیبت کیسے کرتے ہیں؟ اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کے غیبت کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہماری دینی ذمہ داری ہے غیبت کرنا. بالکل کیجول، کوئی فرق ہی نہیں ہے. جو شخص ادھر موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ ادھر موجود نہیں ہے. کس نے آپ کو حق دیا اس کے بارے میں یہاں پر گفتگو کرنے؟ ہم کرتے ہیں. چگلی، اس کی بات اس کو کہنا، شایع پھیلانا، جھوٹ بات کسی کے بارے میں کرنا، کئی گناہ ہیں جو صرف ہماری زبان سے ہیں. تو علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اگر چاہتے ہو روحانی اور معنوی ترقی حاصل کرو تو بی بی کیا کہہ رہی ہیں اس حدیث میں؟ کہہ رہی ہیں یا تو آپ جب بھی زبان کھولو تو کسی کے خیر کی بات کرو یا خیر اچھی بات کرو، اور اگر تمہارے پاس اچھی بات کرنے کے لیے نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ. خاموشی بری بات بولنے سے بہتر ہے. ایک اور روایت ہے جس کے اندر معصوم کہتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ پھسلتا ہے، زیادہ گناہ کرتا ہے. کیونکہ اب زیادہ بولیں گے زیادہ چانس سے گناہ کریں گے، کم بولیں گے کم چانس سے گناہ کرنے کے. تو ایک چیز جو آپ کو حدیث آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ بی بی کہہ رہی ہیں، جو نبی سے نقل کر رہی ہیں، جو بی بی کہہ رہی ہیں بہت اہم حدیث ہے. یہ حدیث کتنی اہم ہے آپ کو یہ حدیث کے پس منظر میں لے کے جا کے بتاتا ہوں. کہ جب بی بی سے یہ حدیث پوچھی جاتی ہے تو بی بی جو کنیز رہتی ہے، جاریہ رہتی ہے، بی بی اس سے کہتی ہیں کہ جاؤ میں نے جو وہ حدیث لکھ کے رکھی ہے وہ ایک پارچے پہ یا ایک لباس پہ وہ حدیث لے آؤ. وہ آ کے کہتی بی بی مجھے یہ حدیث نہیں مل رہی ہے. وہ کہتی ہیں، بی بی کہتی ہیں، حضرت زہرا کہتی ہیں کہ یہ حدیث اور قول نبی میرے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنی حسن و حسین رکھتے ہیں. اب اس حدیث پہ ہم کتنا عمل کرنے تیار ہیں جو بی بی کے لیے کیا ہے؟ حسن و حسین جیسی اہمیت رکھتے ہیں. بس عزیزان گرامی، چھوٹی چھوٹی چینجز لائیں گے انشاءاللہ زندگی میں تو بڑی چینجز خود آئیں گی. بہت بار ہم ایسا ہوتا ہے کہ بڑی چینجز پہلے لانا چاہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. ہم پلٹتے ہیں بی بی کی سیرت کی طرف. عزیزان گرامی، جب بی بی کی زندگی کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کی زندگی میں ایک جو اصول ہے، ایک رول ہے جو حاکم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہاد. کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، محنت کرنا، کبھی تھکنا نہیں، ہمیشہ کوشش کرتے رہنا. بی بی کی زندگی کے اندر یہ اصول حاکم ہیں. میں آؤں گا بی بی کی زندگی کی پوری ولادت سے لے کے شہادت تک ہر سال کون سے اہم واقعات بی بی کی زندگی میں ہوئے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے جہاد کسے کہتے ہیں اس کو ہم لوگ تھوڑا سی سمجھیں کہ جہاد کسے کہتے ہیں. آیت اللہ خامنہئی نے ایک کتاب میں 250 سالے کی جلد سے جو بھی اس کا 3rd ورژن آیا اس کے اندر انہوں نے اس بحث کو کی. کہتے ہیں جہاد جو ہے اس کے 3 معنی جو ہیں سامنے آتے ہیں. ایک جہاد کا معنی یہ ہے کہ لو تلوار لڑائی کرو، جو میڈیا نے آج دنیا کے سامنے دیا ہے. اب گوگل پہ سرچ کریں جہاد تو سب سے پہلے کیا فوٹو آئے گا؟ ایک داڑھی والا آدمی ہوگا، ٹوپی پہنا ہوگا، آنکھیں کھلی ہوں گی، چیخ رہا ہوگا، ہاتھ میں تلوار ہوگی. اس ٹائپ کی ایک امیج جہاد کے نام سے. جہاد یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. رہبر کہتے ہیں یہ ایک مصداق ہے، ون آف دا تھنگز ہے جسے آپ جہاد کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاد صرف یہ نہیں ہے. دوسرا جہاد کا ڈیفینیشن رہبر کہتے ہیں کہ جوہد سے. جوہد یعنی کوشش کرنا. رہبر کہتے ہیں بہت سارے علماء اس کو اس طریقے سے تعریف کرتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے جب بھی وہ کوئی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے کہیں گے جہاد کرتا ہے.
مثال کے طور پر کوئی ایک انسان نماز کے لیے دھوپ میں کہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے جہاد کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے برف باری ہو رہی ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جو مثلا نماز پڑھ رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے کوئی بھی چیز میں، دینی ایکٹیویٹی کو انجام دینے میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ جہاد کر رہا ہے۔ رہبر کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ جہاد کی ایک مصداق ہے، لیکن جہاد نہیں ہے، کامل جہاد نہیں ہے۔ اب رہبر آ کے تیسرا ڈیفینیشن دیتے ہیں جس پہ آپ توجہ کریں۔ رہبر کہتے ہیں جہاد یعنی کیا؟ رہبر کہتے ہیں کہ جہاد یعنی جب بھی آپ دشمن خدا اور دشمن انسانیت کے مقابلے میں کوشش کرو، راہ حق اور راہ خدا کے لیے کوشش کرو، وہ جہاد ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، جب تک اس کی جہت یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن خدا اور دشمن انسانیت کے مقابلے میں ہو، تب تک وہ جہاد نہیں۔ اب ہر عمل جو کر رہے ہیں، جب وہ عمل کو ہم اس زاویے میں، اس جہت اور اس ڈائریکشن میں دیکھیں گے تو وہ جہاد ہے یا جہاد نہیں ہے۔ رہبر خود مثال دیتے ہیں اس کتاب میں، کہتے ہیں ایک شخص ہے، اس نے کئی ہزار دینار جو ہے تاریخ میں ہے، اس نے پیسے بانٹ دیے، کھانا کھلایا، لیکن اس کا کھانا کھلانا معصوم کی موومنٹ یا معصوم کی تحریک میں، یا جو معصوم کے دشمن تھے ان کی مخالفت میں کوئی اثر نہیں رکھتا تھا۔ تو رہبر نے کیا کہا؟ یہ جہاد نہیں تھا۔ برخلاف ایک خاتون تھی، حضرت زید کا قیام ہوتا ہے، وہ حضرت زید کے پاس آتی ہے، کہتی ہیں کہ میرے پاس صرف 2 درہم ہیں، آپ کے جہاد میں 2 درہم دینا چاہتی ہوں۔ تو رہبر کہتے ہیں یہ 2 درہم وہ کئی ہزار درہم پہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ درہم جس جہت اور جس ڈائریکشن میں خرچ ہو رہا ہے وہ جہاد ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آئے جہاد کے 2، ایک عمل جہاد ہے اور ایک جہت اور اس کا ڈائریکشن ہے۔ اس کا جہت اور اس کا ڈائریکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ عمل سے۔ تو اسے جہاد کہتے ہیں عزیزان محترم۔ کچھ اور چیزیں ہیں جہاد کے سلسلے میں اہم، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بی بی کی زندگی میں یہ پہلو کتنا نمایاں ہے۔ بی بی کی زندگی میں یہ پہلو کتنا نمایاں ہے۔ بی بی کی ولادت ہوتی ہے 2 بعثت میں، 2 بعثت کے دوسرے سال میں بی بی کی ولادت ہوتی ہے۔ جب بی بی کی ولادت ہوتی ہے عزیزان گرامی، مکہ کے حالات ہیں، سخت حالات ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ بعثت کے بعد کتنے سخت حالات تھے رسول کے، ایسے حالات میں بی بی کی ولادت ہوتی۔ 2 بعثت سے 5 بعثت تک پہنچتے ہیں۔ بی بی کی عمر 3 سال ہے، 5 بعثت میں بی بی کو اور تمام مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مکہ میں شیب ابی طالب ایک ایسا گھر تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کہ جب مسلمانوں کو بائیکاٹ کیا گیا اور مسلمانوں کو کارنر کیا گیا، آئسولیٹ کیا گیا، مسلمانوں کو ایک کونے میں ڈال دیا گیا، مسلمانوں سے رشتے ختم کیے گئے، تو یہ سب ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، سب ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، لیکن آخر میں جیتے ہم ہی، فتح مکہ ہماری ہوئی ہے۔ جب مسلمانوں کو کارنر کیا گیا، ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ رشتے بند کر دیے گئے، کھانا دینا بند کر دیا گیا، تو بی بی کی عمر 3 سال ہے شیب ابی طالب میں۔ شیب ابی طالب میں حالت یہ تھی آخر میں، علماء بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو مسلمان جو ہیں درخت جا کے جو پودے ہوتے ہیں وہ توڑتے تھے اور پودوں کو چوستے تھے، اس سے گزارا کرتے تھے۔ ایک کھجور سے 40 لوگ جو ہیں اس کو چوستے تھے، اس طریقے سے اپنا گزارا کرتے تھے۔
بی بی کی عمر کتنی ہے؟ تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ بی بی نعوذ باللہ یہ کھاتی تھیں یا اس طریقے، میں یہ ادعا نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسلمانوں کے حالات تاریخ میں ملتے ہیں اتنے سخت تھے، بہت ہی سختی کا زمانہ ہے۔ بی بی کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال۔ 3 سے 6 سال بی بی کی عمر، وہ کم سنی کی عمر جہاں بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، بچوں کو کھلونے دیے جاتے ہیں، بچوں کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، بی بی نے شیب ابی طالب میں گزارا۔ آج ہم لوگ تھوڑی سی ہماری زندگی میں مشکل آ جاتی ہے، تھوڑی سی ہماری زندگی میں سٹرگل آ جاتی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، اٹھ پٹانے لگتے ہیں۔ آئے بی بی کی زندگی سے سیرت سیکھیں، جہاد، کوشش اللہ کی راہ میں۔ بی بی کی عمر 6 سال ہے، اور بی بی کی 6 سال میں جو ہے مسلمانوں کو شیب ابی طالب سے رہائی ملتی ہے۔ 7واں سال ہے ہجری کا نہیں، بعثت کا 7واں سال ہے بعثت کا۔ یہ وہ سال ہے کہ بی بی کی عمر 4 سال ہے اور بی بی کی والدہ اس دنیا سے گزر جاتی ہیں، حضرت خدیجہ اس دنیا سے گزر جاتی ہیں۔ 4 سال کی عمر میں بی بی اپنی ماں کو کھو دیتی ہیں۔ 4 سال کی عمر میں اب نبی کا سہارا ہے بی بی۔ سختیاں دیکھیں، جہاد دیکھیں اللہ کی راہ میں۔ وہی سال میں حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، اور رسول اللہ کے لیے یہ سال بہت سخت گزرتا ہے، عام الحزن قرار دیتے ہیں، یہ سال کو دکھ کا سال قرار دیتے ہیں، غم کا سال قرار دیتے ہیں رسول اللہ۔ بی بی کی عمر کتنی ہے؟ 4 سال۔ سختیاں تصور کریں، رسول اللہ بی بی کی زندگی کو تصور کریں کبھی۔ اس کے بعد ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مکہ کے حالات سخت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب رہائی ملتی ہے شیب ابی طالب سے، اس کے بعد ہجرت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ 13 بعثت میں رسول اللہ ہجرت کرتے ہیں۔ بی بی کی عمر 8 سال ہے، ہجرت کا زمانہ آتا ہے۔ ہجرت میں رسول پہلے ہجرت کرتے ہیں، آپ سب سنتے رہتے ہیں، مولا کائنات بستر پہ موجود تھے، لیکن اس کے بعد مولا کائنات کے لیے رسول اللہ مدینہ کے باہر رکے تھے۔ قوبا نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر رسول اللہ رکے تھے، اور رسول اللہ نے کہا تھا 3 فاطمہ موجود تھی مکہ میں، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور فاطمہ بنت زبیر، یہ 3 خاتون مکہ میں موجود تھیں۔ مولا علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ یہ 3 خاتون کو ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ لے کے آئیں، اور پھر رسول اللہ نے خود ان کو ویلکم کیا، اور ویلکم کرنے کے بعد جو ہے انہیں مدینہ میں سب باہم داخل ہوئے۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں، دشمن سارے ہیں، میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ جہاد۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ حملہ نہیں ہوا، اس کاروان پہ جہاں پر 3 فاطمہ تھیں وہاں پر حملہ ہوا، مولا کائنات نے مقابلہ کیا۔ روایتوں میں کہ مولا کائنات زخمی ہوئے، بی بی نے کیا کیا؟ مقابلہ کیا۔ بی بی موجود تھی، ساتھ دیا، نبی کا ساتھ دیا، اسلام کا ساتھ دیا، دین کا ساتھ دیا، مشکلیں سہتی رہیں، کبھی اف نہیں کہا، ہمیشہ اس دین الہی موومنٹ کا حصہ بنی رہی۔ آگے بڑھتے ہیں عزیزان محترم۔ بی بی کی 2 ہجری میں ہجرت ہو جاتی ہے، اس کے بعد تاریخ کا جو ہے ٹائٹل بدل جاتا ہے۔ 2 ہجری میں بی بی کا نکاح ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے مولا کائنات کے ساتھ۔ آپ تصور کریں کہ بی بی کی 2 ہجری میں عقد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے،
4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی، 5 اور 6 ہجری میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی ولادت ہوتی ہے۔ بی بی کی زندگی ہے، سختیاں ہیں۔ آپ یہ بھی تصور کریں کہ اسی درمیان جنگیں ہو رہی ہیں، اکثر وقت مولا کائنات جنگوں میں ہے۔ بی بی گھر کی تمام مشکلوں کے ساتھ بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، سٹرگل بھی کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جب جنگ احد میں نبی زخمی ہوتے ہیں تو روایتوں میں ہے کہ بی بی جنگ ختم ہونے کے بعد بی بی پہنچتی ہیں، نبی زخمی ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ مولا کائنات اور بی بی جو ہیں، حضرت زہرا جو ہیں، دونوں مل کے رسول اللہ کے زخموں پر پانی ڈالتے ہیں اور اسے صاف کرتے ہیں۔ مسلمان لڑ رہے ہیں، روایتوں میں کہ بی بی روٹیاں بنا کے مسلمانوں کے لیے بھیج رہی ہیں جنگ میں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جنگ کے اندر میدان میں جا کے تم سپورٹ کرو، بہت سارے دوسرے سپورٹ ہیں جو آپ دے سکتے ہو، بی بی وہ دے رہی تھی۔ جنگوں میں اگر ضرورت تھی، نبی کو ضرورت پڑی، نبی زخمی ہوئے تو بی بی پہنچی۔ کھانے کی ضرورت تھی تو بی بی روٹیاں بنا کے جنگ کے لیے بھیج رہی ہیں۔ سن کتنا ہے بی بی کا؟ 80 کے آس پاس جنگ اور غزوات میں مولا کائنات نے شرکت کی۔ یہ سب بی بی کی زندگی میں ہو رہا ہے، اور بی بی کی زندگی میں ایک چیز جو حاکم ہے وہ کیا ہے؟ سٹرگل کرنا، مشکلوں کا مقابلہ کرنا، کبھی جھکنا نہیں، کبھی تھکنا نہیں، کبھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہنا میں تھک گئی ہوں ان مشکلوں کی وجہ سے۔ جب شوہر آتے تھے تو بی بی مسکرا کے ملتی تھی۔ مولا کائنات کہتے ہیں جب باہر کی مشکل میں دیکھتا تھا بی بی کو، جب میں دیکھتا تھا بی بی مسکرا کے مجھ سے ملاقات کر رہی ہیں تو میری تمام مشکلیں حل ہو جاتی تھیں، میری زندگی میں شادی اور خوشحالی آ جاتی تھی۔ تو کیا دیکھا ہم نے بی بی کی زندگی کے اندر؟ بی بی کی زندگی میں ایک چیز دیکھی کہ سٹرگل فراوان ہے، مشکلیں 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 مشکلیں، لیکن بی بی مشکلوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ بچوں کی ولادتیں ہوتی ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوتا ہے 9 ہجری میں، 9 ہجری میں آپ کے سامنے تاریخ بیان کر رہا ہوں، تحلیل اس کی پیش کروں گا۔ 9 ہجری میں جب فتح مکہ ہوتا ہے تو مسلمان جب فتح مکہ کے لیے آتے ہیں تو روایتوں میں ہے کہ بی بی ایک اونٹ کے اوپر غالباً بی بی موجود تھیں فتح مکہ کے باہر، جو مسلمانوں کی فتح کا نظارہ ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یعنی فتح مکہ کے اندر بھی بی بی ہجرت میں بھی شریک تھی، فتح میں بھی شریک تھی۔ یعنی فتح مکہ، وکٹری جو تھی مکہ کی، اس کے اندر بھی بی بی شریک تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ آخری حج کا اعلان کرتے ہیں، بی بی رسول کے ساتھ موجود تھی۔ غدیر کا وقت آتا ہے، غدیر میں بی بی موجود تھیں۔ جو 3 دن آپ سنتے رہتے ہیں، جو 3 دن رکھے گئے تھے مبارکباد دینے کے، اس میں بی بی تمام انتظام کرنے میں بی بی جو ہے ساتھ دے رہی تھی۔ یہ بی بی کی زندگی کے واقعات ہیں۔ ہر سال آپ دیکھیں سختیاں ہیں، مشکلیں ہیں، سامنے مقابلہ ہے، کر رہی ہیں بی بی۔ رسول کی وفات ہوتی ہے۔ جب رسول کی وفات ہوتی ہے، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی مسلمان جن کو رسول اللہ نے عزت دی تھی، یہی مسلمان جو کل ضعیف تھے، کمزور تھے، جن کو رسول نے اٹھایا تھا، رسول نے عزت دی تھی، رسول نے احترام دیا تھا، رسول نے ان کو کچھ لائق بنایا، یہی مسلمان رسول اللہ کے سامنے، مولا کائنات کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان اگر آپ لوگ جہنم جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں، مجھے کیا لینا دینا، نہیں، بی بی آئی میدان میں۔ کیوں؟ کیونکہ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کرنا۔
بی بی کا کام وہاں پر امام کا نہیں تھا، مدافع کا تھا، دفاع کرنے والی. تو بی بی میدان میں آئی دفاع کے لیے. بی بی گھر گھر گئی، لوگوں سے سوال کیا، ضرورت پڑی تو مسجد نبوی میں گئی، خود سے لڑا. عزیزان گرامی، جو چیز ہم بی بی کی زندگی میں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھتے ہیں وہ ہے کوشش کرنا، جہاد کرنا. جب بھی دشمن سامنے ہو تو دشمن کے سامنے نہ جھکنا، ہمیشہ کوشش کرتے رہنا، کبھی نہ تھکنا. اسی لیے خدا نے کیا کہا ہے؟ خدا نے کہا ہے مجاہدین کو قائدین پہ خدا نے فضیلت قرار دی ہے قرآن میں. جو اللہ کی راہ، ایک اصول جو ہمیں لینا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی یہاں پر. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے کوشش کرتے رہنا. وہ اصول کیا ہے کہ جہاد کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا. کس کے سامنے؟ ظالموں کے سامنے. میں نے سٹارٹ میں عرض کیا کہ بی بی کی تمام جہت دشمن اسلام کے مقابلے میں تھی، دشمن خدا کے مقابلے میں تھی، نبی خدا کے فیور میں تھی. یہ اصول بی بی کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے عزیزان محترم؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سوچالے سے جلسہ ہے نا، گجرات میں فیمس ہے. سوچالے سے ایسی بولتے ہیں نا؟ نہیں بولتے ہیں ایسا؟ شاید ایسی بولتے ہیں، پتہ مہوا وغیرہ میں تو ایسی بولتے ہیں، یہاں پہ بھی شاید وہی بولتے ہوں گے. پتہ نہیں آپ ہاں بھی نہیں بول رہے، نہ بھی نہیں بول رہے، تو پتہ نہیں چل رہا ہے. اسلام انجوائمنٹ کا مخالف نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کا مخالف نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ دن کا ایک حصہ جو ہے آپ تفریح کے لیے رکھیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. حلال انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن زندگی کا ہدف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں صبح سے شام تک کینڈی کرش کھیل رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ کینڈی کرش کھیل رہے ہیں. یہ زندگی ہے؟ پب جی کھیل رہے ہیں، کئی کئی گھنٹے پب جی چل رہا ہے. سیرت حضرت زہرا کا ہے اور ہم لوگ کا ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ظلم ہے. آپ سب سے نچلی قوم ہو، آپ سب سے پچھلی قوم ہو. زندگی جینے کا نظریہ عزیزان گرامی ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. زندگی یعنی کیا؟ زندگی یعنی محنت کرنا. جب بزنس میں آؤ تو کوشش کرو کہ سب سے اول درجے پہ پہنچو. کیوں تھکتے ہو بیچ میں؟ کیوں تھکتے ہو؟ کیا ہمارا مقابلہ نہیں ہے؟ ہماری جہت کیا ہونی چاہیے بزنس میں؟ جہت یہ ہونی چاہیے کہ ہم کمزوروں کا سہارا بنیں گے. جہت ہماری یہ ہونی چاہیے. تب تو دنیا میں آپ کو سب سے قدرت مند انسان بننا چاہیے. کیوں تھک رہے ہو آپ؟ آپ کو سب سے قدرت مند انسان ہونا چاہیے. خوب. زندگی جینے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی جینے کا مقصد وہی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ہے. انسانوں کو عدل و انصاف کی دعوت دینا. اس کے لیے آپ کا مضبوط ہونا امپورٹنٹ ہے، جہاد کرنا امپورٹنٹ ہے. ایک جہاد اقتصادی ہے. اب بزنس میں جہاد کریں. وہ تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ ان لوگ جو ہر چیز میں جہاد کرتے ہیں. ہاں صحیح والا جہاد کرتے ہیں. تمہارا زی نیوز والا جہاد نہیں کرتے ہم لوگ. جہاد یعنی کوشش کرنا. اقتصاد میں کوشش کریں، محنت کریں، علم میں کوشش کریں، فرہنگ میں کوشش کریں، کلچر میں کوشش کریں. ہر جگہ ہمیں جہاد کی ضرورت ہے. جہاد کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، سٹرگل کی ضرورت ہے. بہت ڈیفیکلٹ ہے اس زمانے میں، جس زمانے میں صبح سے شام تک میڈیا کے ذریعے سے آپ کو یہ ڈوز دیا جا رہا ہے کہ لائف از لائک این آئس کریم، انجوائے اٹ بیفور اٹ میلٹس. صبح سے شام تک آپ کو کہا جا رہا ہے کہ لائف کو انجوائے کر لو اس کے پہلے کہ آئس کریم پگھل جائے. یہ ایک نظریہ ہے زندگی جینے کا. ایک نظریہ یہ ہے کہ میری زندگی 50 سال کی، اس میں کیسے ایسا کام کر کے جاؤں کہ میں 100 سال کے آنے والے لوگ مجھے یاد رکھیں.
کہ اس نے یہ کام کر کے چلے گیا قوم کے لیے، غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے. یہ لیجنڈز ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنا مارک چھوڑ کے جاتے ہیں. دو نظریے ہیں زندگی جینے. ایک مزہ کرنا ہے. عزیزان گرامی، سب سے زیادہ مزہ کون کرتا ہے پتہ ہے؟ جانور. جانور کے پاس کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، صرف اسے مزہ کرنا ہے یا نہیں؟ ہم کتنا بھی مزہ کر لیں ان کی طرح مزہ نہیں کر پائیں گے. ان کی زندگی میں کیا ہے؟ کھاؤ پیو، اپنی جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہو بس صبح سے شام. انسان اس لیے کیونکہ صرف جسم نہیں ہے، اور نفس اور روح بھی ہے. تم اپنی جسم کی ضرورتوں کو پورا کرو، اچھے سے پورا کرو، لیکن نفس کو جب تک تم راضی نہیں کرو گے کبھی بھی تمہاری زندگی میں سکون نہیں آئے گا. سکون آنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سکون آنے کے لیے نفس میں آرام کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، مولانا بات تو بہت اچھی کرتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس میں محنت کرنا پڑتا ہے. جب وہ بک لکھتے ہیں کہ آپ سکسیسفل بننے کے لیے 7 سٹیپس 8 سٹیپس، وہ کبھی یہ نہیں لکھتے ہیں کہ آپ جب محنت کرنے جاؤ گے تو پسینہ بھی نکلے گا، ہے نا؟ نہیں لکھتے نا. بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. ایک پرابلم ہمارے سماج میں شارٹ کٹ والا ہے. ہارڈ ورک کے سامنے شارٹ کٹ. ہم سب چیز شارٹ کٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. برکت نہیں ہوتی شارٹ کٹ میں. خدا نے جو سکسیس رکھی ہے وہ کس چیز میں رکھی ہے؟ وہ ہارڈ ورک میں رکھی ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسے پڑھنا ہے 10 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو بھی اس کا روٹین ہے، پڑھنا ہے. نہیں پڑھے گا تو نہیں بنے گا. مولا علی مشکل کشا ہے، لاسٹ میں تعویذ پہنے گا اور پاس ہو جائے گا. مولا علی اس لیے تھوڑی نہ ہے. مولا علی مشکل کشا اس لیے کیونکہ مولا علی نے کہا العلم سلطان، نالج حاصل کرو گے تو قدرت مند بنو گے. یہ تعویذ ہے مولا علی کی. ہم نے تعویذ کا فلسفہ ہی بالکل غلط سمجھ لیا. ایک آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں تعویذ سے ریلیٹڈ، پھر پلٹ کے آؤں گا یہاں پر. ایک مولانا ایک جگہ گئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہ ایریا میں تعویذ کا جو ہے بہت زیادہ چلن تھا. اور مولانا بیچارے پڑھے لکھے عالم دین تھے اور ان کو تعویذ کچھ پتہ نہیں تھا. تو روز حدیث کچھ بولتے تھے، لوگ بولتے تھے مولانا یہ کام ہے اس کے لیے تعویذ دے دو. بیچارے تھک گئے. ایک دن ان کے گھر پہ ایک عورت آئی. وہ کہتی ہے مولانا وہ بھی عورت کہتی ہے میری ساس سے میرا بہت جھگڑا ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ مولانا نے حدیث بولے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی. بولے تعویذ دو مجھے. تو مولانا نے اندر گئے کاغذ لے کے آئے اور وہ تعویذ ان کو دی. بولے لیکن جب بھی جھگڑا شروع ہونا تو یہ تعویذ کو دونوں دانتوں کے درمیان رکھنا ہے آپ کو. یہ تعویذ لو اور اس کو دونوں دانتوں کے درمیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو تعویذ کو نکال کے آپ جو ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دینا. اس کو کپڑے میں باندھ کے دیا تھا تاکہ وہ خراب نہیں ہو. وہ 2 ہفتے کے بعد آئی اور 2 ہفتے کے بعد آ کے بولی کیا؟ بولی کہ میرے جھگڑے سب ختم ہو گئے گھر میں، اب کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا میری ساس سے میرا. تو بولے کیا کیا ہے؟ بولے جب بھی میری ساس کچھ جھگڑا کچھ بحث کرتی ہے میں دانت میں یہ تعویذ رکھ لیتی ہوں. تو مولانا نے بولے کہ مولا علی کا قول ہے کہ جب 2 جھگڑا کرے تو ایک خاموش. سب آرام اور آسائش اور پیسے مل رہے ہیں اور ریلیکسڈ لائف انجوائمنٹ ہو رہا ہے. ٹرکی سے لیبرز آ رہے ہیں. عثمان کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اسلام ٹرکی میں پہنچ گیا تھا. تو ٹرکش اور ایرینین جو رہنے کا طریقہ ہے، کیونکہ عربز کے اندر اتنا اچھا گھر بنانا، اچھا آرکیٹیکچر، یہ سب چیزیں موجود نہیں تھیں. ٹرکش کنیزیں ہیں ابھی، اور ایرینین کلچر ہے، ایرینین آرکیٹیکچر ہے. سب
تیسرے خلیفہ تک پہنچتے پہنچتے مکہ کے مدینہ کے حالات پورے ایسے ہو گئے تھے. اب مولا علی بول رہے ہیں چلو جنگ کرنے کو, جنگ جانے کو تیار نہیں ہے. سپاہی کا مطلب میدان میں لڑنا, سپاہی کا مطلب تیار رہنا. ہم لوگ کتنے تیار ہیں میدان کے جانے کے لیے, کتنے تیار ہیں؟ ہمیں لگ رہا ہے اگر کل امام بولیں گے چلیں 9 to 6 چھوڑیں چلتے ہیں, ہم لوگ میں سے کتنے لوگ تیار ہیں؟ مولا علی کا لوگ اس لیے ساتھ نہیں دیتے تھے, ویسے تو اچھے تو سب کو لگتے تھے. اچھا لگنا اور ہے, ساتھ دینا اور ہے. ہمیں ساتھ دینا ہوگا. ساتھ دینا کیسے ہوگا؟ اب میں یہ بات کو ہماری زندگی سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو جہاد کرنا ہے. آپ کی زندگی میں حضرت زہرا شیب ابی طالب میں جہاد کر رہی تھیں, آپ کو اپنی ہاسٹل میں جہاد کرنا ہے. وہ وہاں بھوکے رہ کے جہاد کر رہی تھیں, یہاں پر آپ کو بھوکے رہ کے پڑھائی کرنا ہے. آپ بزنس مین ہیں, آپ کو بزنس میں جہاد کرنا ہے. کیا جہاد کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلا جہاد یہ کرنا ہے جس طریقے سے نبی اور علی اپنے لیبرز کو انسان سمجھتے تھے, ان کو مشین نہیں سمجھتے تھے, اس طریقے سے سب سے پہلے تم انہیں انسان سمجھو. یہ نہیں سوچو کہ 8 گھنٹے میں نے کیا اس سے نچوڑ لیا. یہ سوچو کہ اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں, وہ بھی انسان ہے, اس کا بھی گھر ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اسے عزت کی ضرورت ہے, اسے احترام کی ضرورت ہے. بزنس میں قوت و قدرت حاصل کریں, لیکن دھوکہ دھڑی سے نہیں, اقدار کے ساتھ. جب بھی آپ جہاد کی بات کریں گے عزیزان گرامی, یقیناً آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جہاد اور کوشش کی بات کریں اور آپ کو مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ممکن نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں, وقت بہت جلدی سے گزر رہا ہے, آپ کے سامنے بیان کرنی تھی, جہاد سے ریلیٹڈ ہے جو دونوں. ایک یہ کہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا, محنت کرنا, آگے بڑھنا, تھکنا نہیں. 7ویں امام کا زمانہ ہے, ایک شخص آتا ہے 7ویں امام کے پاس. امام کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ کہتا کچھ نہیں کرتا ہوں. امام کہتے ہیں اگر مجھے, اخلاقی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے جوان ملے جو کچھ نہ کرتا ہو, میرا دل کرتا ہے کہ میں شمشیر لے کے اس پر حملہ کر دوں. بائک پہ کھڑے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بات ہو رہی ہے. وہ غلط شاٹ مارا تھا نا, لیگ سلپ نہیں تھی, وہاں مارتا تو نکل جاتا, چوکا چلا جاتا. 2 گھنٹہ بحث کر رہے ہیں, 3 گھنٹہ بحث کر رہے ہیں. آپ کیا ہو, منتظر ہو؟ امام زمانہ کا انتظار کرو. یہ انتظار ہے جو کہ یہ جہاد, سٹرگل, محنت کرنا, آگے بڑھنا, یہ جہاد ہے. یہ حضرت زہرا کی زندگی میں تھا. آپ کی زندگی, میری زندگی میں اس کی جہت کچھ اور ہے, ڈائریکشن کچھ اور ہے. ہم مکہ میں نہیں ہیں, ہمارے حالات ڈیفرنٹ ہیں, لیکن اصول ہماری زندگی پہ حاکم کیا ہونا چاہیے؟ یہی اصول حاکم ہونا چاہیے. ہمیشہ محنت کر کے آگے بڑھنے کی خواہش ہونی چاہیے. عزیزان گرامی, ایک قانون ہے, اس کو کہتے ہیں قانون امتحان. خدا نے یہ کائنات بنائی ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا نے یہ زمین اور آسمان, یہ انسان بنایا, موت اور حیات بنایا, الگ الگ طریقے سے خدا ٹیسٹ کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے بول دیا کہ میں مولا علی کو مانتا ہوں, میں امام زمانہ کو مانتا ہوں, میرا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ میں نہیں بول رہا ہوں, مولا علی بول رہے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا علی کہتے ہیں, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مولا کہتے ہیں لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ لأنہ لیس احد الا وہو مشتمل علی فتنۃ. مولا کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے, یہ دعا نہیں کرو کبھی بھی کہ خدایا مجھ سے امتحان مت لے. یہ نہیں دعا کرو کبھی بھی, خدا مجھ سے امتحان مت لے.
بلکہ کیا دعا کرو؟ دعا یہ کرو کہ خدا مجھے امتحان میں کامیاب کر. کیوں خدا مولا علی کہہ رہے کیوں ایسا نہیں کہو کہ امتحان نہ لے خدا؟ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ہو اور اس کا امتحان نہ ہو. ممکن نہیں ہے. امتحان کی قسمیں الگ ہیں. میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرا امتحان الگ ہے. میں نے پڑھا تھا پہلے دن نہج البلاغہ میں، مولا علی علیہ السلام ڈانٹتے ہیں کہ تم کھانا اچھا کھا رہے ہو، تمہارے سماج میں لوگ بھوکے ہیں، امتحان ہے. امتحان کی جہت الگ ہے. وہ بھوکا سو رہا ہے، اس کا امتحان الگ ہے. تمہارے پاس ایکسٹرا ہے اور تم اس کو صرف صرف کر رہے ہو، ایسے ہی تمہارا امتحان الگ. امتحان کی جہت الگ ہے لیکن سب کا امتحان ہے. کوئی ایسا نہیں میں یہاں بیٹھا ہوں میرا امتحان ہے، میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ خوش ہونا، پاپولر ہونا چاہتا ہوں، واہ واہ چاہتا ہوں، یا اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہوں. میرا امتحان. سب کا امتحان ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ کوئی انسان کب اگر یہ سوچ لے کہ بس میں اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب میرا امتحان نہیں ہوگا، وہ انسان نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، چاہے میں امام خمینی کیوں نہ ہوں. سب کا امتحان ہے. امتحان کی جہت الگ ہے. خوب، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں امتحان دینا ہے. امتحان کبھی فردی ہوتا ہے، کبھی اجتماعی ہوتا ہے. فردی یعنی انڈیویجول ہوتا ہے، اجتماعی یعنی سماجی ہوتا ہے. اگر ہم جہاد کو اپنی زندگی کا ہدف بنائیں، اپنی زندگی کی روش بنائیں، تو ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. ٹیڈ ٹاک پہ ایک وہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ میں جب بھی جاب پہ جاتا تھا اور جاب سے آتا تھا تو مجھے 1 گھنٹہ لگتا تھا ٹرین میں جانے میں، 1 گھنٹہ لگتا تھا آنے میں، اور میں روز اپنی زندگی کو ایسے ہی ویسٹ کر دیتا تھا 2 گھنٹہ. ایک دن اس نے بیٹھ کے سوچا کہ میں یہ 2 گھنٹہ کیوں ویسٹ کرتا ہوں، میں اس میں کچھ اچھا کام کیوں نہیں کروں، کچھ سیکھوں کیوں نہیں. اس نے بیٹھ کے پوری زندگی میں، پورے دن میں جو وہ ٹائم ویسٹ کرتا تھا ایک کاغذ پہ لکھ لیا اس نے کہ میں ایک دن میں اتنا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں، اتنا گھنٹہ میں واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھتا ہوں، اتنا گھنٹہ میں ریل دیکھتا ہوں، اتنا گھنٹہ میں گپے مارتا ہوں، اتنا گھنٹہ میں پتہ نہیں کیا کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ نہیں کرتا ہوں. وہ پورا اس نے لکھ لیا. اس کے بعد اس نے یہ طے کیا کہ میں بونوں گا، نیٹنگ جسے کہتے ہیں. بس مجھے کچھ اور نہیں آتا ہے تو میں بوننا شروع کروں گا. اس نے کہا کہ میں سویٹر بننا شروع کیا، گلوز بننا شروع کیا. تھوڑے دن کے بعد مجھے بور ہو گیا تو میں نے اپنے لیے ایک چیلنج رکھا. کیا چیلنج رکھا؟ کہ میں دنیا میں سب سے بڑا نیٹ بناؤں گا. اور کتنے وقت میں؟ اس نے کہا یہ کہ میں نے اپنی زندگی کا کوئی بھی کام والا ٹائم نہیں استعمال کیا اس کے لیے، صرف وہ ٹائم جو میں ویسٹ کرتا تھا میں نے اس کو آرگنائز کر لیا. جہاد یعنی یہ اپنے ٹائم کا استعمال کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، تلاش کرنا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مومن کو صرف 2 حال میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا وہ کسی کو تعلیم دے رہا ہے یا کسی سے تعلیم لے رہا ہے، باقی اس کی زندگی ویسٹ ہے، اور زندگی ویسٹ کرنا گناہ ہے. امام کہتے ہیں یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں کہ بہت زمانے پہلے کے لوگ ہیں، یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں. ایک اور چیز ان کے بارے میں بیان کر دوں، یہ شخصیات ایسے بنتی ہیں، ہمیں ایسا بننا پڑے گا. مجاہد یعنی یہ محنت کرنا، آگے بڑھنا، نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا، فزکس میں آگے جانا، اور ساتھ میں وہی جذبہ خدمت رکھنا. جب یہ ان کی ایج کم تھی شہید چمران کی، وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. انہوں نے ایران میں ٹھنڈ جو ہوتی ہے، سردی بہت ہوتی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب ہے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ٹھنڈی سے اکڑ رہا ہے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کمبل نہیں دلا سکتے تھے، اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے. گھر آئے، گھر آنے کے بعد گھر کی حیات جو ہوتی ہے، صحن ہوتی ہے، اس میں جا کے سو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو کمبل نہیں پہنا سکتا ہوں، کمبل نہیں اڑا سکتا ہوں، تو کم سے کم اس کی سردی کو محسوس تو کر سکتا ہوں. تمہیں کامیاب بننا ہے، لیکن کیسا کامیاب؟ شہید چمران جیسا کامیاب.
تمہیں کامیاب بننا ہے، لیکن کیسا کامیاب بننا ہے؟ شہید قاسم سلیمانی جیسا کامیاب۔ عزیزان گرامی، بہت زندگی ہم نے ویسٹ کر دی، جہت نہیں، ڈائریکشن نہیں، جذبہ نہیں، کچھ بڑا کرنے کی خواہش نہیں، تمنا نہیں، بڑی ڈریم نہ ہونا، جہاد نہ کرنے کی کوئی جذبہ ہونا۔ مولا کائنات ایک حدیث میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کل ہے وہ گزر گیا، جو کل ہے جو وہ گزر گیا، جو کل آنے والا ہے اس کے بارے میں تمہیں اطمینان نہیں ہے کہ وہ کیسا ہوگا، لیکن آج تم اپنے عمل سے تبدیل کر سکتے ہو، آج کو تم اپنے عمل سے تبدیل کر سکتے ہو۔ جو جوان یہاں بیٹھے ہیں، حضرت زہرا کی زندگی سے ہم نے درس لیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آج کو تبدیل کریں تاکہ ہمارا کل تبدیل ہو۔ وہ سٹرگل کرنے کا جذبہ ہم لوگ اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ عزیزان گرامی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عظمت، تمام ان کی مشکلوں کے باوجود حضرت زہرا جو ہیں ہمیشہ مولا کائنات کا سہارا بنی رہی، ہمیشہ۔ حضرت زہرا کہتی ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں کبھی علی سے کوئی ایسی چیز مانگوں جو علی نہ مجھے دے پائیں۔ گھر میں چکیاں پیس کے بچوں کو پالا، اپنے شوہر کا ساتھ دیا، ہر لمحہ حضرت زہرا جو ہے مولا کائنات کے ساتھ کھڑی رہی۔ لیکن علی کے لیے سخت یہ تھا عزیزان محترم کہ زہرا جیسی بی بی وہ موجود ہوں اور علی علیہ السلام ان کے زخموں کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، واقعہ آپ کے سامنے ہیں، ایام فاطمیہ ہیں۔ تصور کی شرط ہے کہ آپ تصور کریں کہ گھر میں حضرت زہرا آخری سانسیں لے رہی ہیں، کمرے میں موجود ہیں، آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ جب میں کہتا ہوں آخری سانسیں لے رہی ہیں عزیزان محترم، تو جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو سب سے سخت چیز جو ہوتی ہے وہ سانس لینا ہوتا، کیونکہ جیسے ہی انسان سانس لیتا ہے اس کی پسلیاں اتنی درد کرتی ہیں کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ زہرا کا آخری دن ہے، زہرا اس دنیا سے گزر گئی، مولا کائنات نے زہرا کو اٹھایا۔ علماء بیان کرتے ہیں زہرا کا جو وزن ہے اتنا کم ہو گیا تھا کہ زہرا کو ایک ہاتھ سے مولا کائنات نے اٹھایا، زہرا کو صحن میں لا کے رکھا، بی بی صحن میں لیٹی ہوئی ہے۔ مولا کائنات بی بی کو غسل دینے کے لیے جاتے ہیں۔ مولا کائنات جب غسل دینے جاتے ہیں عزیزان گرامی، اب تک مولا کائنات چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہہ رہے تھے زور سے نہ رونا مگر لیکن زور سے نہ رونا، کہیں ہمسایوں کو پتہ نہ چل جائے کہ زہرا اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ لیکن جب غسل خانے میں گئے تو علی نے چیخے زور سے، علی کہا زہرا کون سے زخم مجھ سے چھپاتی رہی۔ ہاں عزیزان گرامی، زہرا کے ہاتھوں کا زخم بھی دیکھا جہاں زہرا نے تازیانے کھائے تھے، زہرا کے بازوؤں کا زخم بھی دیکھا جہاں پہ شمشیر کے ہتھوں سے حملہ ہوا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا زہرا نے اپنے رخسار کو علی سے کیسے چھپایا ہوگا، پسلیوں کو کیسے چھپایا ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، علی چیخنے کے بعد اپنے آپ کو صبر دلایا۔ علی نے حضرت زہرا کو باہر لائے، غسل دیا، کفن دینے کے بعد اللہ کے صحن میں رکھ دیا۔ صحن میں جب رکھا، آپ تصور کریں کہ ماں اس دنیا سے جا رہی ہے،
چھوٹے حسن ہیں، چھوٹے حسین ہیں، زینب و ام کلثوم ہیں، رو رہے ہیں۔ کہیں حسن کہتے کلمینی یا اماں، اے میری ماں مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ زینب کبریٰ ام کلثوم سرانے آ کے بیٹھ گئی۔ حسین دور کھڑے تھے۔ حسین نے کہا جب تک ماں نہ بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ ماں ہمیشہ ہاتھوں کو بلند کر کے بلاتی تھی۔ ہائے کفن ٹوٹا، بازو زہرا باہر آئے، کہا آجا میرے لال حسین، آ میرے گلے لگ جا حسین۔ عزیزان گرامی، آج حسین کو گلے لگایا ہے، پھر اگلی بار کربلا ہوگی، حسین گھوڑے سے گرنے والے ہوں گے، خود کو سنبھالنا چاہیں گے، زہرا کہے گی آجا میرے لال حسین، آجا میرے لال حسین۔